بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا تو سب سے پہلے ان کے پاس کیا پیغام آیا؟ حضرت جبرائیل ان کے پاس یہ پیغام لے کر آئے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے محمد اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے عالم کو پیدا کیا۔ یعنی سب سے پہلے جو بات تھی نا وہ علم کی تھی۔ سب سے پہلا پیغام جو امت مسلمہ کو ملا، اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری بندوں کو جو آخری پیغمبری کے ساتھ سرفراز کیا وہ علم کا تحفہ تھا۔ اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس پر بھی آپ کبھی غور فرمائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، اگر تو صبح کو ایک آیت کلام پاک کی سیکھ لے تو نوافل کی 100 رکعت سے افضل ہے، اور اگر علم کا ایک باب سیکھ لے تو 1000 رکعت نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ تو غور فرمائیے کہ ہمارے ہاں سب سے پہلے کس چیز کی تعلیم دی گئی؟ ہمارے ہاں سب سے پہلے علم کی دعوت دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جائیں جا کے سب کو آپ اسلام پیش کریں اور یہ کہیں کہ تم جو ہو بتوں کو مت پوجو اور اللہ ایک ہے، اب میں اس کا پیغام ہوں۔ سب سے پہلے جو بات یہ ہوئی کہ آپ پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد پھر باقی سارے جو احکامات تھے، سارے جو آیتیں تھیں قرآن کی، پورا قرآن آہستہ آہستہ اترتا گیا اور آہستہ آہستہ علم کا ذخیرہ بنتا گیا۔ لیکن ہم اگر غور کریں تو کیا آج کل یہ سب چل رہا ہے؟ 1400 سال گزرے، دین ہمارا مکمل ہو گیا، جو کچھ آنا تھا وہ آ گیا۔ قرآن ایک کتاب کی صورت میں قیامت تک ہمارے پاس رہے گی۔ ہاں، جب وہ اللہ تعالیٰ اتنا بیزار ہو جائے گا، اپنے بندوں سے مایوس ہو جائے گا تو قرآن کے حروف ختم ہو جائیں گے، لیکن الحمدللہ ابھی بھی قرآن ہمارے پاس مکمل صورت میں موجود ہے۔ احادیث کا ذخیرہ ہے، بے شمار علماء کرام ہیں، بے شمار لوگوں نے فرقے بنا لیے ہیں۔ ہر شخص جو ہے اپنی الگ الگ دعوتیں دے رہا ہے، ہر شخص دین کی الگ طریقے سے توجیہ کر رہا ہے۔ کیوں؟ آخر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میں نے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا، اب اس میں کوئی نئی بات نہیں شامل ہوگی، اور جو کوئی نئی بات شامل کرے گا وہ بدعت ہوگی، گمراہی ہوگی، اور میری کہی ہوئی بات کو بڑھائے گا یا اپنی طرف سے بات کر کے میرا نام لگائے گا تو اس کو جہنم کی وعید دے دی کہ وہ جہنم میں جائے گا، گمراہی ہے، وہ اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ اس کے باوجود حال یہ ہے کہ آج کل جو دین کی دعوت دی جاتی ہے وہ عجیب ہی طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے۔ ہر شخص جو ہے اپنے اپنے طریقے سے بات کر رہا ہے۔ پورا سوشل میڈیا ایسا لگتا ہے کہ انٹرنیٹ شاید اسی لیے لوگوں نے ایجاد کیا تھا کہ مسلمان آپس میں لڑ مریں، ایک دوسرے سے نفرت، ایک دوسرے کو تہذیق۔ کیا علم کی دعوت اس طرح دی جاتی ہے کہ ایک دوسرے کی تہذیق کرو؟ اگر آپ کے درمیان اختلاف کچھ ہو بھی گیا ہے تو آپ یہ بھی تو سن لیں کہ امت کا اختلاف رحمت ہے۔ اگر وہ باتیں جو شرعی احکام سے نہیں ٹکراتی، احادیث سے نہیں ٹکراتی، تو اس میں ایک دوسرے پہ اتنے جنگ و جدال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں دین کی دعوت دینی ہے، اور یہ کام جو ہے پیغمبروں کا تھا، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے لیے فرض کیا تھا۔ اس کے بعد وراثت الانبیاء علماء کو کہا گیا، یہ ان کا کام ہے۔ ہاں، ہمارا کام یہ ہے کہ ہمیں کوئی بات اچھی معلوم ہو تو ہم اپنی ایک بات اس دوسرے تک پہنچا دیں جو ہم نے احادیث قرآن سے اخذ کی ہے یا ہم نے ان سے سیکھا ہے۔ دعوت تبلیغ میں ہم کو صرف اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا ہے، اور ہمیں اس فکر میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں کہ کس نے مانا کس نے نہیں مانا۔ نتیجہ تو اللہ کے سپرد کریں، وہی راہ پر آنے والوں نہ آنے والوں کے حالات کو بہتر جانتا ہے، اور سب کے ساتھ معاملہ نرمی سے رکھیں۔ اگر دعوت تبلیغ کی راہ میں کوئی سختی اور تکلیف بھی پہنچائے تو اس کو نرمی سے صبر کر لیں، نرمی سے برتیں۔ گالی کا جواب گالی نہیں ہے، تھپڑ کا جواب تھپڑ نہیں ہے۔ جب آپ چاہتے ہیں دین کی بات پھیلانا، دین کو عام کرنا چاہتے ہیں، جب اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، تو اس میں سختی اور نفرت اور تضحیق، ایک دوسرے کو ذلیل کرنا کہاں جائز ہے؟ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ آپ کی بات جب بھی کوئی سنے گا نا،
جبھی سنے گا جب آپ نرمی سے بات کریں گے. ایسے آپس میں ایک دوسرے کو کرنا، ذلیل کرنا. افسوس تو یہ ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ کس کے پاس کتنا علم ہے، کس نے کہاں کیا سیکھا، لیکن ایک شخص جو ہے ممبر پر بیٹھا ہے اور پھر ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں. بریلوی جو ہے دیوبندی کو کافر، دیوبندی بریلویوں کو کافر، اہل حدیث ان دونوں کو کافر. کوئی جو امام ابو حنیفہ پہ کیچڑ اچھال رہا ہے، کوئی امام شافعی کو برا کہہ رہا ہے. یہ نہیں سوچتے کہ یہ سب جو ہیں انسان ہیں، یہ سب پیغمبر نہیں ہیں، نہ یہ سب صحابہ کی جماعت ہے. ہمیں تو حکم ہے اللہ کا کہ رسول کی بات مانو. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ کا کہنا مانو، رسول کا کہنا مانو. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میں تم لوگوں کے لیے 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا اہل بیت. تو جو قرآن میں لکھا ہے وہ مانو، جو اہل بیت کہہ رہے ہیں وہ مانو، اور جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ مسلم کا کہنا مانو. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ میرے صحابہ جو ہیں ستاروں کی مانند ہیں، جو ان کے پیچھے چلے گا وہ فلاح پائے گا. یعنی صحابہ کرام کی تعریف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی. تو اب ہمیں ان پہ تنقید کرنا کہ وہ صحابی ایسا تھا، وہ صحابی ویسا تھا، اس میں برائی، اس میں خرابی، اور اس کے بعد جو امام وغیرہ آئے ان کے لیے عجیب عجیب باتیں. آخر یہ سب کیا ہے؟ کیوں اتنی فرسٹریشن ہے؟ کیوں اتنی تکلیف ہے ایک دوسرے سے لوگوں کو؟ اس میں پھر دین کہاں چلا جاتا ہے؟ لوگ مخالفت کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں جن کے پاس ایمان نہیں ہے. آپ دین اپنا پھیلا رہے ہیں اپنے لوگوں میں، جو کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رسول ہیں. آپ ان کو سنا رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں، ان کو تعلیم دے رہے ہیں، پھر آپس میں لڑ رہے ہیں. حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر آسانی کرو، دشواری پیدا نہ کرو، اور ان کو اللہ کی رحمت کی خوشخبری سناؤ، مایوس و متنفر نہ کرو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دعوت اصلاح کے کام میں بہت اہتمام تھا کہ مخاطب کی سبکی نہ ہو، رسوائی نہ ہو. اس لیے جب وہ کسی شخص کو دیکھتے کہ کسی غلط اور برے کام میں مبتلا ہے تو اس کو براہ راست خطاب کرنے کے بجائے مجمع عام کو مخاطب کر کے فرماتے تھے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ فلاں برا کام کرتے ہیں، یہ فلاں برا کام کرتے ہیں. تو اس عام خطاب میں جس کو سنانا اصل مقصود تھا وہ بھی سن لیتا اور دل میں شرمندہ ہو کر اس کو چھوڑنے کی فکر میں لگ جاتا. تمام انبیاء السلام کی یہی عادت تھی. وہ بھرے مجمع میں لوگوں کو ذلیل نہیں کرتے تھے، برا نہیں کہتے تھے، لوگوں کو شرمندگی سے بچاتے تھے. آپ لوگوں نے وہ خط نہیں سنا یا پڑھا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ روم کے بادشاہ ہرقل کو لکھا تھا، اور اس کو شاہ روم کو عظیم الروم کے لقب سے یاد فرمایا تھا. سوچیں، وہ ایک کافر تھا، مشرک تھا، اور اس کو انہوں نے عظیم الروم کے لقب سے یاد فرمایا، عزت دی. جب آپ کسی کو عزت دے کے بات کریں گے تو پھر آپ کو عزت ملے گی نا. یا پھر آپ ایک دوسرے کو جھنجھوڑیں گے، نوچیں گے، ذلیل کریں گے اور اس کو کافر کہیں گے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت صبح شام دن رات یہی نہیں کرتے تھے. وعظ و نصیحت روزانہ نہیں بلکہ ہفتے کے چند دنوں میں فرماتے تھے تاکہ لوگوں کے کاروبار کا حرج ان کی طبیعت پہ بار نہ ہو. صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے کے بعض ایام میں باز فرماتے تھے تاکہ ہم لوگ اکتا نہ جائیں، اور دوسروں کو بھی آپ کی طرف سے ہدایت یہی تھی. اب تو یہ حال ہے کہ ہر سیکنڈ میں ایک نئی ویڈیو داخل ہو رہی ہوتی ہے جس میں دنیا بھر کی برائیاں ہوتی ہیں، گالیاں ہوتی ہیں، لعنت ہوتی ہے، تبرہ ہوتا ہے، شیعہ سنی کو، سنی شیعہ کو، اہل حدیث امام اعظم ابو حنیفہ کو ماننے والے، حنفیوں کو، حنفی کسی دوسرے کو. یہ سب کیا مذاق ہے؟ کیا دین اس طرح سے پھیلے گا؟ بہت ہی تکلیف دہ بات ہے جو ہم جس راستے پہ جا رہے ہیں. آج کل تو سوشل میڈیا پہ ایک شخص نام لینا مناسب نہیں ہے، اس برے طریقے سے سب کو ذلیل کرتا ہے. کبھی شیخ عبد القادر جیلانی پہ کا مذاق اڑاتا ہے، کبھی کسی بڑے بایزید بستامی کا مذاق اڑاتا ہے، کبھی کرامات کی دھجیاں اڑاتا ہے. بھئی کرامات تو ہے نا، معجزات نہیں ہیں. معجزات نبیوں سے منسلک ہیں. کرامات کی تو بے انتہا باتیں، لیکن جب کوئی حد سے زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے وہ غلط کرتا ہے.
وہ خود تو نہیں کرتے، جو اہل اللہ تھے، جو ولی تھے اللہ کے، وہ خود تو نہیں بولتے. ان کے جو چاہنے والے تھے، مرید تھے، جو جاہل تھے، ان پڑھ، جن کو اتنی سمجھ نہیں تھی، انہوں نے آگے چل کے کتابوں میں لکھا. کتابیں ایک سے بڑھ کے ایک نے 1% مبالغہ کیا، تو دوسرے نے 4% مبالغہ کیا، تیسرے نے 10% مبالغہ کیا. آپ اس کو رد کر دیں، کہہ دیں گے یہ غلط ہے، لیکن اس پہ آپ اولیاء اللہ کا مذاق اڑائیں، ان کی تصدیق کریں یا علماء کو ذلیل کریں، تو پھر دین کس سے سیکھے گا؟ مطلب صاف کھلی بات ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے، بس مجھے تسلیم کر لو، میں ہی سب سے بڑا ہوں، بس اللہ رسول کے بعد میرا نمبر ہے. صاف بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہر ایک کو ذلیل کرنا، ہر ایک کو برا کہنا، اس کا مطلب ہے لوگ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھتے کیوں ہیں، ایسے لوگوں کے سامنے جاتے کیوں ہیں؟ کیوں نہیں سمجھتے اس باتوں کہ جو شخص ہر ایک کو برا کہہ رہا ہے، ہر ایک پہ تنقید کر رہا ہے، ہر ایک بات کو اچھال رہا ہے، تو اس کا طریقہ صحیح نہیں ہے. یہ تو دعوت اللہ ہے ہی نہیں، اس طرح دعوت نہیں دی جاتی. یہ بات نرمی سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو فرعون کے پاس بھیجا تو کیا کہا تھا کہ نرمی سے بات کرنا. کتنا بڑا مشرک تھا جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، وہ کہتا تھا میں ہی خدا ہوں، میں ہی رب، نعوذ باللہ. اس کے پاس جانے کے لیے کہا نرمی سے بات کرو. اور ہم جو آپس میں ایک مسلمانوں کو ایک دوسرے کی لان تان کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، ایک دوسرے کو ذلیل کر رہے ہیں، ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، وہ ان کو حقیر کر رہے ہیں، یہ کیا طریقہ ہے؟ امام غزالی نے بھی فرمایا ہے کہ علم دین اور دعوت حق میں اشتغال رکھنے والا کبھی بھی صحیح راستے پہ نہیں ہوتا. آپ کو ایک مناسب راستہ اختیار کرنا ہے، ایک طریقے سے چلنا ہے. آپ آسانی سے بات سمجھائیے، مخاطب کی سمجھ میں آئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو خاموش ہو جائیے. یہ اس کے اور اللہ کے درمیان بات ہے. تبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ سخت عذاب میں قیامت کے دن وہ عالم ہوگا جس کے علم سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نفع نہ بخشا ہو. ایک اور حدیث میں ہے کہ علم دین کو اس غرض سے نہ سیکھو کہ اس کے ذریعے دوسرے علماء کے مقابلے میں فخر و عزت حاصل کرو، یا کم علم لوگوں سے جھگڑے کرو، یا اس کے ذریعے لوگوں کی توجہ اپنی طرف متوجہ کرو. جو ایسا کرے گا وہ آگ میں ہے. تب آپ لوگ سوچیں گے کیا ہے یہی ہو رہا ہے نا. ایک تو لوگوں میں پیسوں کی حوث کہ جتنا آپ گالم گلوچ کریں گے، نوجوان قوم جو ہے اور وہ بے دین لوگ یا جن کو بار لگتا ہے دین کی باتیں سیکھنا سمجھنا، وہ خوشی سے ایسے ویڈیوز پہ آتے ہیں جہاں گالم گلوچ ہو، جہاں کسی کو برا کہا جا رہا، تو پھر ان کو کہنے کا موقع ملتا دیکھو یہ شخص غلط ہے، جبھی تو ان کو غلط کہا جا رہا ہے، ہم کس سے سیکھیں؟ وہ بھی غلط، وہ بھی غلط، وہ بھی غلط، وہ بھی غلط. یہی چلتا ہے. اور آپ خالی فخر حاصل کرنے کے لیے کہ دوسرے کمتر ہیں، میں بڑا ہوں، میں زیادہ علم والا ہوں، وہ کم علم والا ہے. یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے نا. آپ نے علم کے سمندر میں کتنے غوطے کھائے ہیں، کسی کو کیا پتا. آپ کسی سے کہیں میں نے 10 سال لگائے، میں نے 20 سال علم حاصل کرنے میں لگائے، اور اس دوران آپ کیا کرتے رہے، کسی کو کیا معلوم. آپ تو اپنا سکہ جمانا چاہتے ہیں، اور صرف شہرت نہیں، شہرت اور ریا کے ساتھ ساتھ پیسہ کمانا. جتنی زیادہ ویڈیوز چلیں گی، جتنے زیادہ لوگ دکھیں گے، تو آپ کا پیسہ بنے گا، آپ کو اوپر سے پیسہ آئے گا. جن لوگوں کو آپ برا کہتے ہیں، جن لوگ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، جن کو کمتر سمجھتے ہیں، جن کو ذلیل کرتے ہیں، انہی لوگوں سے آپ پیسے حاصل کر رہے ہیں. تو یہ تو دین کا کام نہ ہوا نا. یا تو آپ پیسہ بنانے بیٹھے ہیں یا اپنی دھاک بنانے بیٹھے ہیں. دین تو یہ ہے کہ آپ خاموشی سے اپنا کام کریں، کوئی سنے نہ سنے. ہزاروں میں اگر ایک بندے نے بھی آپ کی بات سن لی اور سمجھ لی تو اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کو اس کا اجر مل جائے گا. مسئلہ تو یہی ہوتا ہے نا کہ ہم نے چوز کیا ہے کہ ہم علم حاصل کریں اور اس علم کو پھیلائیں. باقی کام تو اللہ کا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا. آخر میں ایک حضرت امام مالک کی بات سنیں. امام مالک نے فرمایا کہ علم میں جھگڑا اور جدال جو ہے نور علم کو انسان کے قلب سے نکال دیتا ہے. تو ان کے کسی شاگرد نے عرض کیا کہ اگر ایک شخص کو جس کو سنت کا علم ہو گیا وہ حفاظت سنت کے لیے جدال کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ اس کو چاہیے کہ مخاطب کو صحیح بات سے آگاہ کر دے، پھر قبول کرے تو بہتر، ورنہ سکوت اختیار کرے.
جب کوئی شخص کسی کو کسی غلطی پہ متنبہ کرتا ہے تو اس کو تنہائی میں کرنا چاہیے، تنہائی میں نصیحت کریں۔ اگر آپ 4 آدمیوں کے سامنے اس کو کہیں گے کہ بھائی یہ دین میں غلط ہے، یہ تم نے غلط بات کی، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے، یا اللہ کے احکام کا مذاق ہے، تو کوئی اس کو آپ نے ذلیل کیا نا 4 لوگوں میں، تو وہ کبھی تسلیم کرے گا، کبھی سیکھنے کی کوشش کرے گا؟ کبھی نہیں۔ تو خدا را اس بات کو سمجھیں اور آپس میں نفرت کو چھوڑیں۔ افسوس مجھے اس بات پہ ہے کہ اتنے بڑے علماء اور دعویٰ کرنے والے، ہمیں نہیں پتہ کسی کے پاس کتنا علم ہے، پڑیاں باندھ باندھ کے بیٹھ جاتے ہیں، داڑیاں ہوتی ہیں، جبہ ہوتا ہے، آپ نے اپنا سراپا تو بنا لیا، لیکن اب آپ کے اخلاق کہاں ہیں؟ آپ کی زبان زہر اگل رہی ہے، آپ کی زبان لوگوں کے دلوں کو زخمی کر رہی ہے۔ تو خدا را اس چیز کو سمجھیں اور لوگوں کو دین کی طرف حکمت سے بلائیں۔ اللہ تعالیٰ حکمت اور دانائی پسند کرتا ہے۔ حکمت سے لوگوں کو تعلیم دیں گے تو لوگ آپ کی طرف آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ نے ہم کو جو علم عطا فرمایا ہے اس کو ہمارے حق میں نافع بنا دے اور علم کی شر و فتنے سے ہماری حفاظت کرے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔